بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ برادران، عزیزان، دوستو، بزرگوں، حج کی طرف، حج کے لیے جانا محض ایک خدائی بلاوا ہے۔ یہ انسان کے اپنے بس کی بات نہیں۔ انسان تیاری کر سکتا ہے، نیت کر سکتا ہے اور تیاری کر سکتا ہے، لیکن بلاوا صرف اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ یہاں آنا بھی ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ بہت سے لوگ جن کے پاس سارے کوائف موجود ہیں، لیکن برسوں سے امیدوں میں زندگی گزار رہے ہیں، جی رہے ہیں، لیکن بلاوا نہیں۔ اور ایسے بھی لوگ جن کو میں خود جن کو جانتا ہوں، کئی دفعہ انہوں نے پیسے داخل کیے لیکن قرآن اندازی میں نام ہی نہیں آیا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حج صرف اور صرف خدائی بلاوا ہے۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں ان کو بلاتے ہیں۔ دیکھیں نا، کتنے کروڑوں اربوں مسلمان ہیں۔ اب اس میں جو لوگ حج میں آتے ہیں ان کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ ان مجموعی مسلمانوں کے مقابلے میں وہ بہت تھوڑی تعداد ہوتی ہے۔ تو اب ایک جیسے مثلا پاکستان ہے، 22 کروڑ کا ملک ہے، لیکن حج کے لیے کتنے جاتے ہیں؟ اس سال تقریباً 80,000 لوگ جا رہے ہیں۔ تو 22 کروڑ میں 80,000 کی کیا حیثیت ہے؟ کھانے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہی مثال آپ لے لیجئے پورے دنیا کا، تو ہر مسلمان ملک سے اتنے تھوڑے مسلمان جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے، جس کو اپنے گھر بلائے، یہ اللہ کی خصوصی مہربانی اور کرم نوازی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، اللہ ہمیں خانہ کعبہ کی دیدار نصیب فرما، حج نصیب فرما، عمرہ نصیب فرما، کیونکہ وہاں کا یہ بلاوا بھی اتنا عظیم ہے کہ آپ کو اللہ کی طرف سے ایسی میزبانی میسر ہے کہ ایک نماز کے بدلے کعبۃ اللہ کی ایک نماز لاکھ نمازوں کے برابر ہے۔ اور یہ تبھی ہو سکے گا کہ جب آپ جائیں گے۔ مسجد نبوی کی ایک نماز 1000 کے برابر ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کا بلانا ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بلائے تو اس کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر شکر کا تقاضا یہ ہے، شکر کی عملی شکل یہ ہے کہ اب حج کے بعد، کعبۃ اللہ کے دیدار کے بعد، مسلمان آئندہ یہ عہد کرے، یہ عزم کرے کہ میری بقیہ زندگی اللہ کی اطاعت اور نبی کی سنت کے مطابق گزرے۔ اب اس گھر کو دیکھنے کے بعد، اب حج فرض ادا کرنے کے بعد، پھر مجھ سے کوئی بغاوت نہ ہو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف، ان کے احکام کے خلاف ورزی نہ ہو۔ اب اس کو سوچ سمجھ کے چلنا ہے، پھونک پھونک کے قدم اٹھانا ہے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے اتنا بڑا انتخاب آیا کہ اس کو اللہ نے اپنے گھر بلایا۔ اب یہ اللہ نے تو اپنی مہربانی کر دی، اپنا فضل کر دیا، ہم اس کا بدلہ کس شکل میں دے رہے ہیں؟ ایسا نہ ہو کہ ہم جائیں اور آئیں اور ہمارے اعمال میں، ہمارے اخلاق میں، ہمارے کردار میں، ہماری عبادات میں کوئی فرق نہ ہو، بلکہ جب ہم حج سے واپسی آئیں تو ہماری زندگی کے اندر مکمل طور پر تبدیلی آنی چاہیے۔ کم از کم 5 وقت نماز ہم باجماعت پڑھیں، مسجد میں جا کر پڑھیں، کم از کم ہم جھوٹ بالکل نہ بولیں، کم از کم کسی کو دھوکہ نہ دیں، کم از کم حرام نہ کھائیں، کم از کم کسی کو نہ ستائیں، کم از کم والدین کی نافرمانی نہ کریں، کم از کم اپنے پڑوسی کو نہ ستائیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ اللہ کا حق ہے ہمارے اوپر۔ یہ چیزیں ویسی بھی ہمارے لیے ناجائز ہیں، حرام ہیں، لیکن حج کے بعد انسان کو، اور حدیث میں آتا ہے کہ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ حج کے بعد انسان، یعنی گناہوں سے پاک حج جس نے کیا ہو، گناہ نہ کیے ہوں، صحیح ترتیب کے مطابق حج کیا ہو، سنت کے مطابق،
تو وہ حج سے ایسے واپس آتا ہے جیسے ماں کی پیٹ سے بچہ پیدا ہوتے وقت گناہوں سے معصوم پیدا ہوتا ہے، اسی طرح یہ بھی پاک اور صاف ہو کر آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی اس مہربانی کا دل سے اور عمل سے شکر ادا کریں، دل سے بھی بار بار شکر ادا کریں، اور عمل سے شکر یہ ہے کہ ہم اللہ کی پھر آئندہ کبھی نافرمانی اور بغاوت نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام حجاج کرام کو اس عہد پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس بلاوے کا دل سے تہ دل سے شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو نہیں جا سکے ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا دیدار نصیب فرمائے۔